انسان جب اپنا معیار، اپنی قیمت، اپنی قدر ایسے لوگوں سے چاہے جن کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا یا معیار ہی نہیں ہوتا تو وہ مایوس ہوتا ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان، آپ نے ساری زندگی محنت مشقت مزدوری کر دی، ملک سے باہر بھی آپ نے زندگی گزار دی، لیکن آپ نے ہمارے لیے کچھ ایسا نہیں بنایا کہ جسے میں دیکھ کر یا جسے میں پرکھ کر فخر محسوس کر سکوں۔ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے ایک ایسا تحفہ رکھا ہوا ہے، جب آپ 30 سال کی عمر میں پہنچو گے تو میں تمہیں وہ تحفہ دوں گا، پھر تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ بنایا ہے، کیا کچھ کیا ہے۔ اب بیٹا اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب میں 25 سے 30 سال کا ہوں گا تو مجھے میرا وہ تحفہ ملے گا جو میری پوری زندگی بدل کے رکھتا۔ 30 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اور اس کے بعد اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان، میرا تحفہ مجھے جلدی سے دیں، میں بڑا بے چین ہوں، بڑا انتظار میں نے کیا اس کو پانے کے لیے، دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ آخر کار وہ میرے لیے جو بہت قیمتی تحفہ ہے وہ ہے کیا۔ تو باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ جاؤ فلاں کمرے میں بیڈ کے نیچے ایک پرانا سا بکسا ہے، وہ نکال کے لے آؤ۔ اب بیٹا وہ اس بڑی مشکل سے اس سٹور ٹائپ کمرے سے وہ بکسا نکال کر لاتا ہے اور بڑی مشکل سے وہ اس کا تالا کھولتے ہیں باپ بیٹا مل کے۔ اس وجہ سے وہ تالا زنگ آلود ہوتا ہے تو بڑی مشکل سے وہ تالا کھولتے ہیں اور اندر سے ایک چھوٹی سی تھیلی میں کچھ لپیٹا ہوتا ہے۔ وہ تھیلی کھول کے جب اس کو نکالتا ہے تو اس کے اندر ایک بہت ہی پرانی سی گھڑی ہوتی ہے۔ اب بیٹا اس گھڑی کو دیکھتا ہے تو بڑا اداس ہو جاتا ہے، بڑا پشیمان سا ہو جاتا ہے کہ ابا جان، اس گھڑی میں ایسا کیا ہے کہ جو آپ نے پوری زندگی کی جمع کنجی اس گھڑی میں لگا دی اور مجھے پچھلے 30 سال تک یہی کہتے رہے کہ تمہارا ایک بہت ہی بیش قیمتی تحفہ میں نے سنبھال کے رکھا ہے، جب تم 30 سال کی عمر کو پہنچو گے تو تمہیں دوں گا، تمہاری زندگی پوری بدل کے رکھ دے گا۔ مجھے اس گھڑی میں تو کوئی ایسی خاصیت نظر نہیں آ رہی کہ جو میری زندگی بدل دے گی۔ وہ باپ کہتا ہے کہ بیٹا، اس گھڑی کو لے کر فلاں بازار چلے جاؤ، وہاں پہ ایک فلاں گھڑی ساز ہے جو مکینک بھی ہے گھڑیوں کا، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ میں نے یہ گھڑی سیل کرنی ہے۔ اب وہ بیٹا وہ گھڑی لے کر اس بازار، اس گھڑی ساز کے پاس چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے کہتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، یہ گھڑی مجھے سیل کرنی ہے۔ اب وہ جو ایک ضعیف سا مکینک ہوتا ہے وہ اپنی دوربین یا ٹیلیسکوپ یا جو بھی چیک کرنے کے لیے میگنیفیکچر گلاس یوز کرتے ہیں گھڑی ساز، وہ لگا کے دیکھتا ہے اس کو اور کافی جانچ پڑتال کے بعد کہتا ہے کہ بیٹا، اس گھڑی کے میں، ویسے تو یہ بہت پرانا ماڈل ہے، آج کل تو آپ کو پتہ ہے بڑی فینسی اور بڑی زبردست سی گھڑیاں ہیں، لیکن میں اس کے بامشکل تمہیں 15,000 روپے دے سکتا ہوں۔ اب بیٹا یہ بات سنتا ہے تو انتہائی مایوس ہوتا ہے اور کہتا ہے جی چاچا جی، گھڑی مجھے دے دیں، 15,000 میں بیچ کے مجھے کیا ملے گا۔ اب وہ گھڑی لے کے واپس آ جاتا ہے، آ کے بڑے غصے سے باپ کی طرف وہ گھڑی ایسے پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ ابا جی، 15,000 میں کی گھڑی ہے ٹوٹل جگے میں، اور آپ نے مجھے 30 سال سے لارے لگائے رکھے ہیں، پوری زندگی کی جمع پونجی آپ کی یہ گھڑی 15,000 کی یہی تھی بس، ملک سے باہر آپ نے زندگی گزار دی اور بڑا مایوس ہوا میں آپ کی اس گھڑی کو دیکھ کر۔ باپ کہتا ہے کہ بیٹا، ایک دفعہ فلاں ملک میں چلے جاؤ، وہاں پہ ایک میوزیم ہے، اس میوزیم میں چلے جاؤ اور وہاں اس گھڑی کو دکھاؤ۔ کہتا پاگل ہوں میں، 15,000 کی گھڑی ہے اور اس کے لیے میں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس ملک میں جاؤں، پھر وہاں میوزیم ڈھونڈوں، اخراجات کروں اور اس گھڑی کو وہاں پہ جا کے بیچوں، کیا ملے گا؟ پاگل میں نہیں ہوں۔ باپ کہتا ہے کہ بیٹا، تم نے میری بات 3 دفعہ ماننی پڑے گی، ایک دفعہ تم نے مان کے اس بازار گھڑی ساز کے پاس گئے ہو، اب تم مان کے اس جگہ پہ چلے جاؤ، اس ملک میں۔ خیر وہ چلا جاتا ہے، کوئی ملک بتاتا ہے اس کو، لنڈن غالباً، تو وہ وہاں جاتا ہے تو اس میوزیم میں جا کے گھڑی دکھاتا ہے، بڑی مشکل سے پہنچتا ہے کسی طرح کچھ دن لگا کے، دکھا کے کہتا ہے کہ جی یہ گھڑی میں سیل کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہاں پہ جو
ماہر لوگ ہوتے ہیں جو انٹیک چیزوں کو چیک کرتے ہیں۔ چیک کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ سر یہ گھڑی آپ کو پاکستانی روپیز میں 50 لاکھ کی میں لے لوں گا۔ اب اس کی آنکھیں تھوڑی سی کھل جاتی ہیں، اور باپ اس کو کہہ کے بھیجتا ہے کہ بیٹا گھڑی سیل کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھنا ضرور ہے ایک دفعہ اور مجھے بتانا ضرور ہے کہ اس کا ریٹ کیا لگا ہے۔ اب جب 50 لاکھ سنتا ہے تو فوراً اپنے والد کو کال کرتا ہے، کہتا ہے کہ ابا جان گھڑی کی تو بڑی زبردست قیمت لگی ہے، 50 لاکھ روپیہ پاکستانی روپیز میں تو معذرت چاہتا ہوں، میں نے تو بلا وجہ آپ سے غصہ کیا، جھگڑا کیا، یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے۔ باپ کہتا ہے کہ بیٹا اس کو یہاں بھی نہیں سیل کرنا ہے، وہاں سے تم کسی طرح ویزا لگواؤ، وہاں سے ویزا لگوا کر تم جرمنی چلے جاؤ۔ جرمنی اس گھڑی کی بنانے والی کمپنی موجود ہے، اس کمپنی کا جو مالک ہوگا اس سے ملو اور اس کو یہ گھڑی دکھاؤ اور اس سے کہو کہ میں نے سیل کرنی۔ اب بیٹا کہتا ہے ابا جان 50 لاکھ مل رہے، اب یہاں سے میں جرمنی جاؤں گا، اتنا خرچہ کروں گا، میں پیچھے جو کچھ تھا بیچ آیا ہوں پہلے، اب میرے پاس بڑے بامشکل اتنے پیسے ہیں کہ جو میں مڑ کے پاکستان پہنچ پاؤں گا۔ اب میں یہاں سے اگر جرمنی جاؤں گا تو جرمنی سے واپس مجھے اپنے ملک آنے کے لیے پیسے نہیں بچیں گے میرے پاس۔ وہ کہتا ہے تم جاؤ، تمہیں واپس لانا میرا کام ہے، لیکن وہاں جب تم جرمنی میں اس کمپنی کے مالک سے مل کر جب گھڑی اس کو دکھاؤ گے تو بیچنے سے پہلے، ریٹ طے کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھنا ضرور ہے۔ اب وہ وہاں سے جرمنی جاتا ہے، ڈھونڈ کے اس کمپنی کو ڈھونڈتا ہے، اس کے مالک سے ملتا ہے، وہ گھڑی چیک کراتا ہے، کوئی آدھا پونا گھنٹہ لگا کر وہ اس کو بڑی تسلی سے چیک کرتے ہیں۔ پھر وہ مینیجر جو ہے مالک کو کال کرتا ہے، وہ مالک آتا ہے، اس گھڑی کو دیکھتا ہے، بڑا پروٹوکول اس شخص سے لڑکے کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر اس گھڑی کی ہمیں بہت عرصے سے تلاش تھی، یہ ہماری ہی کمپنی، میرے پردادا یا اس کے کسی نسل میں سے بنائی گئی گھڑی ہے، ہم اس گھڑی کے ماڈل کو بڑے عرصے سے تلاش کر رہے تھے، یہ ہمیں مل نہیں رہا تھا، تو قیمت تو اس کی بہت زیادہ ہے، لیکن میں بامشکل آپ کو پاکستانی 15 کروڑ روپے دے پاؤں گا کیونکہ میرے پاس اتنے ہی ہیں۔ اب جب 15 کروڑ روپے کی بات ہوتی ہے تو وہ جو بیٹا ہوتا ہے نا، وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا چونک جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی ڈن کر کے وہ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں کچھ ٹرانسفر کرتا ہے، کچھ اپنے پاس کیش لیتا ہے کہ میں واپس جاؤں، اور بڑی اسی خوشی سے پاکستان واپس آ کے اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان میں 15 کروڑ کی گھڑی بیچ آیا ہوں۔ یہ جب بات کرتا ہے تو اس کا باپ اداس ہو جاتا ہے، خفا ہو جاتا ہے، کہتا ہے ابھی بھی تم نے 5 کروڑ روپیہ کم بیچ کے آئے ہو، اگر میری بات تم مان لیتے بیچتے تم اسی جگہ، لیکن میں تمہیں طریقہ بتاتا اس طرح سے بیچتے تو وہ تمہیں 20 کروڑ روپیہ دیتے، پر تم نے میری تیسری بات پہ عمل نہیں کیا جس وجہ سے تم 5 کروڑ کا نقصان کر کے آئے ہو۔ دوستو، بات کرنے کا مطلب یہ ہے جب ہم اپنی یا اپنی کسی چیز کی معیار، وقت، ویلیو کسی ایسی جگہ سے لگواتے ہیں کہ جو اس کو جانتا پہچانتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس اتنی نالج ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس کو سمجھ پائے، تو وہ کبھی بھی ریٹ آپ کی چیز کا نہیں لگائے گا، وہ اپنے حساب سے اپنی معیار کے مطابق آپ کی چیز کا ریٹ لگائے گا۔ وہ ریٹ یا وہ معیار آپ کو بتائے گا جتنا وہ خود اپنے لیے سوچ سکتا ہے، طے کر سکتا ہے۔ جیسے کہ گھڑی ساز نے اس کا 15,000 بتایا، پھر کسی میوزیم نے 50 لاکھ بتایا، اور پھر جس جگہ سے وہ گھڑی نکلی تھی، جو اس کی بنانے والے کمپنی تھی، جو اس کی اچھائی اور برائی اور اس کے اندر جو محنت ہے، جو وہ ماڈل ہے، اس چیزوں سے واقف تھے، انہوں نے اس کی 15 کروڑ روپیہ قیمت لگائی، اس میں بھی 50% انہوں نے قیمت لگائی ہے اس کے باپ کے بقول۔ تو یہی انسانوں کا معاملہ ہوتا ہے، جب ہم کسی ایسے شخص سے اپنی عزت، اپنا احترام چاہتے ہیں کہ جو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ عزت احترام ہوتا کیا ہے، وقت ویلیو کیا ہوتی ہے، اسٹیٹس کیا ہوتا ہے، انسانیت کیا ہوتی ہے، کس کو کس انداز میں ہم نے ڈیل کرنا ہے، کس انداز میں اس کو ویلکم کرنا ہے، کس انداز سے اس کو بٹھانا ہے،
اس شخص سے اگر ہم اس طرح کی ایکسپیکٹیشن چاہیں گے جسے پتہ ہی نہیں ہے تو ہم خود مایوس ہوں گے۔ جب ہم کسی ایسے نسلی بندے کے پاس جائیں گے، بیٹھیں گے، اس سے محفل کریں گے، گفتگو کریں گے، اس کا رویہ چاہیں گے، تو ہمیشہ وہ اپنے معیار، اپنے خاندان، اپنے نسب کے حساب سے آپ سے مخاطب ہوگا۔ سٹوری میں جو موٹیویشن تھی، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔